اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تقسیمات الفاظ میں ہماری گفتگو تیسری تقسیم میں جاری و ساری ہے، اور یہ تقریباً معرف کی بحث کے لیے جو پہلا مقدمہ کتاب کے اندر ہے اس کے اواخر کی گفتگو جاری و ساری ہے۔ مباحث الالفاظ، تیسری تقسیم میں معیار تقسیم لفظ بما ہوا مطلق۔ اس صورت میں دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مفرد ہے ایک مرکب ہے۔ مفرد و مرکب کی تعریف مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اب مصنف اقسام مرکب کے اندر وارد ہو رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ منطقی کا سروکار مرکب اور مرکب کی بھی ایک قسم خاص یعنی خبر تام سے ہے، یعنی مرکب تام میں خبری سے ہے، بس اسی وجہ سے اس کو تقدم دے رہا ہے، مقدم کر رہا ہے، کیونکہ منطقی کا تعلق ہے قضیے سے۔ صحیح آگا نہیں ہے؟ بس اسی لیے اقسام مرکب کو پہلے بیان کر رہا ہے، اور کہتے ہیں اگر ہم مرکب کو تقسیم کریں گے تو ابتدائی طور پر دو قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی، ایک تام ہے ایک ناقص ہے۔ تام اور ناقص کے مابین کیا فرق ہے، ابتدائی مرحلے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے۔ پھر آئیں گے کہ خود تام کی دو قسمیں، ایک خبر ہے اور ایک انشاء ہے، اور یہی وہ خبر ہے کہ جس کو منطقی قضیہ کہتا ہے، نحوی جس کو خبر کہتا ہے، منطقی اس کو قضیہ کہتا ہے۔ اسی قضیے کا نام قول بھی ہے، اسی قضیے کا نام جو ہے وہ عقد بھی ہے، اسی قضیے کا نام عقد جازم بھی ہے، اسی قضیے کو حکم کا نام بھی دیتے ہیں۔ چند ایک نام ہیں، چند ایک اصطلاحات ہیں جو بہرحال آپ منطق کی کتابوں میں پڑھتے رہیں گے۔ اور دوسری قسم ہے مرکب تام کی، وہ ہے انشاء۔ انشاء تقریباً جتنا آپ تعارف نحو کی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، البتہ یہاں پر کھول کر ایک بات کو بیان کیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ خبر ایک ایسا قول ہے، ایک ایسا مرکب ہے کہ جس کے لیے بہرحال ایک جملہ استعمال کیا، ایک لفظ استعمال کیا ہے، حقیقت ثابتہ۔ بہرحال اس کے لیے ایک حقیقت ثابتہ یا زمانہ گزشتہ میں یا زمانہ حال میں یا زمانہ آئندہ میں ہے، ایک حقیقت ثابتہ وراء الکلام، کلام سے ہٹ کر ہے، اور یہ کلام اس حقیقت ثابتہ کی حکایت کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے آئینہ ہے، صحیح ہے، جس کے ذریعے سے وہ ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ انشاء میں کلام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ کلام ہی ہے، بلکہ اب کلام کے بعد ممکن ہے کہ حقیقت ثابتہ ایجاد ہو۔ تکمیل کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایجاد ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ہے حقیقت ثابتہ، چاہے عالم اعتبار میں صحیح ہے، ضرور عالم اعتبار میں صحیح ہے ضرور۔ اسی لیے ہی آپ مستقبل کی خبر کے بارے میں صدق و کذب کا احتمال دیتے ہیں،
کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. آسمان میں بادل دیکھ رہے ہیں آپ, قمر صحیح کہتے ہیں آج بارش ہوگی, آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی, نہ ہوئی ہے نہ ہوئی ہے, لیکن آپ دونوں خبر دے رہے ہیں ایک حقیقت ثابتہ کے بارے میں عالم اعتبار میں, اور صدق و کذب کا احتمال بھی ہے, تبھی آپ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی آئے گا ملک پوری دنیا میں امن آ جائے گا, مثال دے رہے ہیں, ورنہ امریکی صدر ہو اور امن ہو یہ دو متضاد چیزیں ہیں, صحیح ہے. لیکن آپ کے ذہن میں آپ روزانہ ٹی وی میں 1000 مرتبہ بتا رہے ہیں, واقعیت میں نہیں آیا ہے. جیسے آپ کہہ دیں کہ خارج میں عملی طور پر وہ نہیں ہوا ہے, لیکن حقیقت ثابتہ, لفظ بہت بہترین استعمال کیا ہے, وہ کم از کم ہے, جس کے بارے میں احتمال صدق و کذب عقلاً بالکل صحیح آ رہا ہے. میں روزانہ سن رہا ہوں, مجھے بلیو نہیں ہے اس بات پر کہ ٹھیک ہے بظاہر جنگ نہیں ہو سکتی, وہ بھی اسی طریقے سے ووٹ لے کر آیا ہے, امریکی عوام خود تنگ ہے ان جنگوں سے, تو جو ہے وہ بھی یہی ووٹ لے کر آیا ہے, دیکھا میں نے امن معاہدہ کروا دیا, روس اور یوکرین کی جنگ روک دی, اور میں نے جنگ بندی کروا دی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی. ہاں تو نہیں ہوگی جنگ, میرے دور میں نہیں ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے وہ جنگ ہو جس کو لوگ ظاہری طور پر جنگ نہ کہتے ہوں, صحیح ہے. اور بہت سارے انداز ہوتے ہیں نا کسی کو غلام بنانے کے, ضروری تھوڑی ہتھیار کے ذریعے سے بنایا جائے. خلاصہ کلام یہ آغا ذہن کے ایک سوال کے جواب کے ذیل میں اس طرف چلے گئے. بہرحال یہ ہے فرق اس کا, یہ بیان کریں گے, یہاں پر ختم ہوگا, پھر اقسام انشاء کو بیان کریں گے, دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آئیں گی اقسام مفرد, پھر مفرد کی قسموں کو بیان کریں گے. یہ وہی ہے جو اسم فعل اور حرف آپ پڑھ چکے ہیں, البتہ اس فرق کے ساتھ کہ جو بین النحویین و منطقیین ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عبارت میں آئے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام المرکبی, مرکب کی اقسام. المرکب تام و ناقص, امتحان میں شامل کرتے ہیں اس کو, صحیح ہے نا. مرکب ناقص, تام اور ناقص ہے. التام خبر و انشاء. السلام علیکم. تام خبر اور انشاء ہے. الالف التام والناقص, پہلی قسم جو مرکب کی سامنے آئی ہے وہ تام اور ناقص ہے. تطبیقی انداز میں ڈائریکٹ آپ کے حوالے مطلب کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بعض المرکباتی, بعض مرکبات للمتکلمی ان یکتفی بہ, متکلم کے لیے حق ہے ایک طرح کا یہ کہ ان یکتفی بہ, کہ وہ اکتفا کرے ان بعض مرکبات پر, یعنی انہی پر اکتفا کرے, فی افادت السامعی, سامع کو فائدہ دینے کے لیے, دینے کے لیے فائدہ دینے میں, صحیح ہے. کیا کروں, بچ گئے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بعض ایسے مرکبات ہیں کہ متکلم کے لیے کافی ہے, سامع کو فائدہ دینے کے لیے کہ اسی پہ اکتفا کرے. والسامع لا ينتظر, اور سامع منتظر نہیں ہوتا ہے, انتظار نہیں کرتا ہے, منہ, ان بعض مرکبات سے. کس چیز کا انتظار نہیں کرتا؟ اضافت لفظ آخرہ,
ایک اور لفظ کے اضافے کا انتظار نہیں کرتا، لے اتمام فائدت ہی، اپنے فائدے کے مکمل کرنے کے لیے۔ کیا فائدہ ہو گیا؟ کلام ایسا ہے، یعنی یہ ایسا مرکب ہے کہ متکلم کے لیے کافی ہے کہ جب فائدے کو سامع کو فائدہ دینا چاہ رہا ہے تو اسی پہ اکتفا کرے، اور سامع بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کافی ہے سرکار، بات پہنچ گئی جو بات پہنچنا چاہیے تھی۔ مثال ملاحظہ فرمائیے، الصبر شجاعت، صبر شجاعت ہے، لڑنا شجاعت نہیں ہے، صبر شجاعت ہے۔ لفظ شجاعت بھی ہے، لفظ شجاعت بھی ہے، شجاعت نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اگر فتح اور زبر کا فرق آئے گا تو ترجمے میں فرق آئے گا؟ نہیں، تو فرق اتنا نہیں ہے، کوئی خاص ایسا فرق نہیں ہے۔ خوب فائدہ کیا ہے؟ آگا فائدہ یہ جو کہا کہ سامع کو فائدہ دینے میں، کہ اس فائدے سے مراد ہے کہ اس نسبت سے جو فائدہ دینا اور لینا مقصود ہو، اس کلام سے جو فائدہ لینا اور دینا مقصود ہو، اس کلام کے اندر جو اسناد ہے، جو فائدہ دینا اور لینا مقصود ہو۔ قمر صاحب کے بارے میں پوچھوں کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، بس کافی ہے۔ پوچھنا چاہ رہا یہ ہوں، اس کلام سے مقصود ہی ہے۔ آگے والے شخص نے کہا قمر صاحب پڑھ رہے ہیں، کافی ہے، بس اس کلام سے مقصود ہی اتنا ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں، اس کلام کے اندر موجود نسبت سے جو فائدہ اصلیہ ہے، وہ جو اس اسناد کی بنسبت ہے وہی فائدہ۔ اب آپ بولو کہ نہیں مجھے پوری ڈیٹیل چاہیے تھی کس کمرے کے، اس کے لیے آپ کو الگ سے سوال کرنے پڑیں گے، الگ الگ چیزیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس طرح تو کئی امکانات ہو جائیں گے، سوالات نکلتے رہیں گے۔ نہیں ہم نے پوچھا کہ کس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کہاں بیٹھے ہوئے تھے، کون سا درس پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ نے کہا کیا کر رہے تھے، تو فعلیت مقصود ہے، فقط پوچھنا، کام وہ یہ کلام دے رہا ہے۔ تو اس کلام کی بنسبت اس اسناد کے اندر یہی فائدہ اصلی ہے، وہ بیان کر دیا گیا۔ جتنا سوال اتنا جواب فرض کریں، یعنی جتنا جاننا چاہتے تھے اتنا بتا دیا، یہی افادہ سامع ہے، اور متکلم کے لیے بھی کفایت کرتا ہے کہ اسی پر اکتفا کرے۔ صبر و شجاعت میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صبر کیا ہے؟ ہاں، سوال ایک نوعیت بتا رہا تھا ابھی آپ کی خدمت میں، سوال کے زاویے سے بتا رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ سوال ہو تو ہی جو جواب ہو وہی جو ہے وہ مرکب ہوگا اور وہی کلام ہوگا، ایسا نہیں ہے نا۔ ہاں، ایک مرتبہ میں آپ کو ایک چیز بتلا رہا ہوں، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صبر شجاعت ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے صبر کا غلط معنی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا۔ صبر کا مطلب یہ لوگوں کے ذہنوں میں اور ہے عوامی سطح پر کہ جو بہرحال فرض کریں نہ لڑے، گھر بیٹھے ظلم ہو رہا ہو خاموشی سے برداشت کرے، یہ صبر نہیں ہوتا۔ بس اوقات ظلم کو برداشت کرنا ہر وقت صبر نہیں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں صبر شجاعت ہے۔ کلام کا ایک معیار یہ بھی بتایا گیا ہے نا کہ سامع کے علم میں اضافہ ہو، سامع کے علم میں اضافہ ہو، سامع جو جاننا چاہتا ہے اسے پتہ چلے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، علم میں اضافہ ہو، کوئی نئی چیز آئے۔ جملے اور کلام کے مابین فرق بتایا تھا کتاب ہدایہ میں۔ چلیں پھر صحیح ہے۔ یہ بینک ہے، ڈیٹا بینک ہے، ٹی بی، یہ ماؤس ہے، یہ قضیے ہیں نہیں ہیں، جملے ہیں نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی فائدہ ہوا ان سے؟ بلکہ الٹا آپ اور مشوش ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کیا ہمیں نہیں پتا یا کوئی راز چھپا ہوا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ ایسا ہے نہیں ہے، جملہ ہے کلام نہیں، ایسا ہے، افادہ نہیں ہے نا، آپ کے علم میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اضافہ ہی نہیں ہوا۔
یہ چیز ذہن میں رکھیں. فرق وہاں پہ بیان کیا تھا, پتہ نہیں آپ دیکھ مجھے اس طریقے سے رہے تھے, میں نے کہا اللہ خیر کرے. ہاں تو یہاں پر افادے سے مراد وہ والا افادہ ہے, وہ افادہ جو آپ کے علم میں اضافہ دے, جو اس کلام سے جو اسناد ہے, جو مطلوب ہے, جو مقصود ہے, وہ آپ تک پہنچے. صبر اور شجاعت کے سلسلے میں اس طریقے سے کہ شجاعت فقط لڑنے کا نام نہیں ہے, آپ شجاعت کو صبر پر حمل کر سکتے ہیں, یعنی صبر کو شجاعت کہہ سکتے ہیں. کل آیا تھا وہ تحور کے سلسلے میں گفتگو آئی تھی نا. تحور جو ہے وہ افراط ہے, جبن تفریط ہے, اعتدال کیا تھی؟ شجاعت. یاد آیا؟ چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. خوب آگا الصبر شجاعت, الصبر موضوع, شجاعت محمول, یعنی مبتدا اور خبر, ان کے منطقی نام کیا ہیں؟ موضوع اور محمول. موضوع اور محمول دونوں مل کر مرکب تام میں خبری, یہ ہو گئی منطقی ترکیب. صحیح ہے نہیں ہے؟ نحوی ترکیب کیا ہے؟ یہ مبتدا و خبر, مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. منطقی ترکیب کریں, اور یہ الصبر موضوع اور یہ شجاعت محمول ہے, مرکب تام خبر. ہاں یہ تو بولو نا, مل کر یہ مرکب تام میں خبری. خبری تک ابھی ہماری گفتگو نہیں آئی ہے, البتہ تام تک آ گئی, مرکب تام ہے یہ. مرکب تام. دوسری مثال ملاحظہ فرمائیے, یہ مثال کیوں دی گئی؟ مرکب تام کو سمجھانے کے لیے. قیمت کل امرئ ما یحسنہ, لیکن یہ تام تو نہیں ہوا نا, پہلے سے جو آگا پڑی ہوئی تو معلوم ہے بات. جس طرح ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا نا کہ صبر اور شجاعت کے مابین یا شجاعت کے بارے میں جو تصورات عرفی ہیں, یہ ابھی تو کیا کھولا ہے؟ کچھ کھولا ہی نہیں ہے. اس کی وضاحت اور تشریح تو ابھی کھلی ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس کے ابھی تو اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. یہ چیز آپ نے الفاظ تو پڑھ لیے, الفاظ کا رٹا لگا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر جو کلام ہے چھپا ہوا ہے, اس کی تطبیق میں بڑا مرحلہ آتا ہے. یعنی بس اوقات آپ نہیں سمجھ سکتے. مولا علی کا جو کلام ہے نہج البلاغہ کا, میں ہمیشہ اپنے طلاب سے کہتا بھی ہوں کہ اس کو آپ اپنے طور پہ سمجھیں کہ آپ کیا سمجھیں, پھر نیچے ذرا شرح چیک کیجیے گا جو مولانا ذیشان حیدر جواد صاحب نے کی ہے یا آغا مفتی جعفر صاحب نے کی ہے, تو آپ بولیں رہے یہ میرے ذہن میں تو کچھ اور آ رہا تھا, یہ تو نیچے کچھ ایسے اس کی یہ تشریح ہے, یہ نتیجہ اس سے نکل رہا ہے. تو بسا اوقات علمی سطح کے اعتبار سے ہم وہ نتیجہ نہیں بھی نکال پاتے ہیں, آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے خود شجاعت کے بارے میں یہ پہلو جو پرسوں آپ کی خدمت میں تحور کے ذیل میں عرض کیا, اتنی باریک بینی سے نہیں پتہ تھا. شجاعت کا تصور عرفی جو ہمارے ذہن میں ہے کہ جہاں سارے ڈر رہے ہیں وہ بندہ آگے جا کے لڑنا شروع کر دے, کسی سے نہ ڈرے. صحیح ہے, لڑنا ہو یا نہ لڑنا ہو بس وہ لڑے, اس کو کہتے ہیں شجاعت. ہمارے ذہن میں تصور عرفی ہے, یہ چیز ہے, فائدہ تو دے گا. قیمت کل امرئ ما یحسنہ, ہر شخص کی قیمت, ارزش, ما وہ چیز ہے, یحسنہ جسے وہ انجام دیتا ہے, وہ نیکی ہے کہ جسے وہ انجام دے, وہ عمل ہے کہ جو وہ کرے. اور بھی کئی ایک جہاد سے اس کا ترجمہ ممکن ہے. بہرحال نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے. آپ کی مانگ کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, یہ آپ کی قیمت ہے. مقصد کچھ بھی ہو, دوبارہ کہہ رہا ہوں, جو آپ کا مقصد ہے نا وہی آپ کی قیمت ہے. ایک زاویہ اس حدیث سے بزرگ علماء نے یہ نکالا ہے
جو آپ کا ہدف ہے نا وہ آپ کی قیمت ہے. ایک شخص ہوتا ہے میرا ہدف ہے خوبصورت بیوی، یہی آپ کی قیمت ہے. یہ ایک شخص کہتا ہے میرا ایم ہے خوبصورت بنگلہ، اس شخص کی قیمت اتنی ہے، خوبصورت بنگلے جتنی قیمت ہے. ایک شخص ہے کہ میرا جو ہے وہ مقصد ہے وزیر اعظم بننا، آپ کی قیمت ایک کرسی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک پیاسا بادشاہ جو ہے وہ کھو گیا جنگل میں، پیاسا مر رہا تھا، ایک چرواہے پر نظر پڑ گئی، ملاقات ہوئی تو کہا مجھے پانی پلاؤ. کہا کون ہو تم؟ میں کہا کہ میں بادشاہ ہوں. ہنسنے لگا، یہ بادشاہ ہے؟ کہنے لگا واقعی میں بادشاہ ہوں، شکار کے لیے نکلا تھا، جدا ہو گیا، الگ ہو گیا. کہہ رہا بادشاہ ہو تو پھر تو یار یہ اچھا موقع ہے میرے پاس، ابھی تم پھنسے ہوئے میرے پاس. دل میں اس نے سوچا، اس نے کہا کہ پانی میں دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ آدھا گلاس پانی کی قیمت تو مجھے کیا دو گے؟ اس نے پہلے کچھ پیسے بتائے بادشاہ نے. ایسے تھوڑی ہے سرکار، ایسے تھوڑی ہے، ابھی آپ بہترین پھنسے ہو، قیمت تو لگاؤں گا ٹھیک ٹھاک طریقے سے. طلب کیا ہے؟ پانی. اس نے کہا یار ابھی تو میں مرنے والا ہوں، میرے پاس ظاہر کوئی آپشن نہیں ہے، تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت آدھے گلاس پانی کے عوض دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو وزیر اعظم کی کرسی کی مثال دی تو شاید آپ کو بڑی لگی ہوگی، اب دیکھیے گا کتنی چھوٹی کر دیتا ہوں اس کو میں. آدھے گلاس پہ آدھی سلطنت. اب آدھے گلاس سے تو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا، یعنی اس کی پیاس تو ختم ہی نہیں ہوئی. پانی ایسی لذیذ چیز ہے، پئیں گے اور دل کرے گا اگر پیاسے ہوں تو. اس کو طلب تھی اور ایسے تھوڑی دوں گا. کیا دو گے؟ کہا پوری سلطنت دیتا ہوں. تو پوری سلطنت کی قیمت کیا بنی؟ ایک گلاس. ہماری نگاہ میں شاید وہ وزیر اعظم کی کرسی یا یہ بنگلہ یا یہ گاڑی جو بھی ہیں، لیکن ایک مقام پر آ کر اس کی قیمت کیا بن جاتی ہے؟ ایک گلاس. یہ حالت بن جاتی ہے. یہ دنیا ہے نا. تو اگر کوئی چاہ رہا ہے اس دنیا کو، تو دنیا کبھی کبھار اتنے پہ بک جاتی ہے، اس کی قیمت کبھی کبھار ایک گلاس پانی کے برابر ہو جاتی ہے، حالانکہ پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، فری ہے. لیکن یہ دنیاوی چیز ہے نا، تو کبھی کبھار اتنی گر جائے کہ پانی کے ایک گلاس کے برابر آ جائے. تو آپ کا مقصد آپ کی قیمت ہے. ایک جہت اس حدیث کے اندر ہے، امیر المومنین کے کلام کے اندر ہے. اور وہی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری قیمت جنت ہے. مولا یہ بتاتے بھی ہیں تمہاری قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. یہ ہو تم، یہ ہے جنت، یہ تمہارے ہے. اب تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اپنے نفس کو اس سے کم پر بیچ مت دینا. تو اپنا ہدف ہمیشہ بلند رکھیں. مجھ سے میرے دوست نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، آج سے 15 سال پہلے، غالباً شاید بتا بھی چکا ہوں آپ کو یا نہیں بتایا، کہ اگر امام زمانہ سے آپ کی ملاقات ہو جائے کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ خیر کبھی سوچا نہیں تھا، تو اس لیے سوال فوری ذہن میں نہیں آ رہا تھا. کافی دیر تک سوچتا رہا بہرحال، یا کوئی جواب میں نے دیا مجھے نہیں پتا، یاد نہیں آ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کیا مانگنا چاہیے. اچھے فکری دوست ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں خود امام زمانہ کو مانگوں گا، یعنی امام مجھے آپ چاہیے. پہلے تو میں سمجھ نہیں پایا اس جملے کو. یار امام سے وہاں امام کو ہی مانگ لیں، امام سے امام کو مانگ لیں. عین اسی طرح جس طرح امام حسین نے دعائے عرفہ کے اندر خدا کے لیے کہا تھا، کچھ نہیں چاہیے، خدا چاہیے. اے پروردگار جسے تو مل گیا پھر اس نے کیا کھویا، اور جس سے تو کھو گیا یعنی جسے تو نہ ملا پھر اس نے کیا پایا. تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا. اسی طرح سے گانے بناتے ہیں نا، تم مل گئے تو ساری دنیا مل گئی، کہتے نہیں ملتے؟ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تصور بڑا اچھا ہے. یہی ہے تو مل گیا. اب ملا کیا وہ ایک اہم چیز ہے، سب کچھ ملتا ہے نہیں، اس کے بعد وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ یقینی ہے کہ خدا کے ملنے کے بعد تو پھر سب کچھ مل سکتا ہے.
صحیح ہے. اب مجھے نہیں معلوم ارشاد شاہ نقوی صاحب کی زبان سے ایک مرتبہ سندھی میں بچپن میں مجلس سنتے ہوئے پڑھا تھا، یہ سنا تھا میں نے ان سی مجلس سے کہ حضرت ابو ذر جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ شاید اپنی جو ہے وہ حالت، جو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، غربت، فقر، اس کا شکوہ کیا مولا سے. وہ تو خطیبانہ انداز میں اس کو بیان کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ مولا نے کہا اچھا حالات خراب ہیں. اچھا کہا یہ لو پتھر. ایک پتھر اٹھایا، بولا اس پہ پڑھو علی علی مولا علی مولا. صحیح ہے، اس کو بولو علی. تو حضرت ابو ذر نے جو ہے وہ بولا، جیسے ہی بولا علی تو پتھر جو ہے وہ بدل گیا سونے کے اندر، سونا بن گیا. وہ ظاہر اس کے اندر کوئی وہ مشکل نہیں ہے، لا شک فیہا. اچھا ہو گیا. تو ابو ذر نے کیا کیا، وہ اینٹ تو پوری تھی، پتھر تو پورا تھا سونے کا، لیکن کیا کیا انہوں نے، اس میں سے انہوں نے تھوڑا سا لیا، جتنی ان کو ضرورت تھی اتنا لیا، باقی انہوں نے پھینک دیا. تو مولا نے پوچھ لیا، رکھ لیتے پورا. بھئی ابو ذر اسی وجہ سے تو ابو ذر کہلاتے ہیں کہ بھئی ان کو دنیا سے انہوں نے اتنا ہی لیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا، اسی لیے جتنا ضرورت تھی. کہا نہیں بس یا علی میری اتنی ضرورت تھی. کہا رکھ لیتے. کہا اب نسخہ ہاتھ آ گیا ہے، اب ہر پتھر سونا ہے ہمارے لیے. صحیح ہے. اب ہر پتھر تو بس پتہ چل گیا نا، اب تو یہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ساتھ ہے، اب پرواہ نہیں. تو آپ کا مطلب، آپ کا مقصد، آپ کی مانگ، آپ کی خواہش، آپ کی قیمت ہے. اب آپ کی خواہش کیا ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیے گا، مجھے نہیں بتائیں. قیمت کل امرئ ما یحسن. یہ دوسری چیز. دوسرا مرکب تام. تیسرا اذا علمت فعمل. دیکھیں مرحوم مظفر نے کیا بہترین باتیں دو بتائی ہیں. صبر شجاعت ہے، اور ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو وہ سوچتا ہے، جو اس کی تھنکنگ ہے، جو اس کی نیت ہے، جو وہ نیکی انجام دیتا ہے. اچھا جناب، کہہ رہا ہے اذا علمت فعمل. جب آپ یہ جان چکے ہو تو اب آپ اس پہ عمل کرو. مثال کے ساتھ پیغام بھی دے دیا. یہ تیسری مثال ہے مرکب تام کی. اذا علمت فعمل. اذا حرف شرط ہے، علمت فعل شرط ہے، فعمل جزا ہے، یہ بھی مرکب ہے. فہذا اذا علمت فعمل اور الصبر شجاعت تو سمجھ میں آ گیا، ایک عملیہ ایک شرطیہ. یہ دوسری مثال ابھی آتے ہیں آگے، اگلے ہی صفحے پہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا، تکرار نہیں کرتا ہوں. فہذا، بس یہ جو آپ کی خدمت میں 3 مثالیں بیان کی گئی اور یہ مطلب جو بیان کیا گیا، هو المرکب التام. یہ ہے مرکب تام. کیا ہے؟ مرکب تام. پھر آغا نے تھوڑا سا بیان کر دیا ہے، تو میں فقط اتنا کہہ دیتا ہوں کہ مرکب تام قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ میں منحصر کرتے ہیں. یہ تو دونوں کی مثالیں دے دی ہیں. البتہ قضیہ حملیہ کے لیے 2 مثالیں کیوں دی ہیں، اس کا جواب اگلی عبارت سے واضح ہو جائے گا. وَيُعَرَّفُ، ہاں تعریف کی جائے گی مرکب تام کی بِأَنَّهُ، اس طرح سے کہ یہ مرکب تام یصح للمتکلم السکوت علیہ. یصح للمتکلم السکوت علیہ. ما اچھا ما، یار ما موصولہ میں نے کہا پتہ نہیں کے معنی میں. ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. بے انہو بھی آ گیا نا، تو ہو بھی آ گیا تو کافی ہے، ما بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بے انہو ما وہ چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے. ویسے مجھے بھی لگ رہا ہے مزاج کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا، اچھی چیز ہے. خوب، کہہ رہے ہیں مرکب تام وہ چیز ہے کہ یصح صحیح ہے، للمتکلم، متکلم کے لیے، السکوت علیہ، اس پر سکوت کرنا صحیح ہے. بعض علماء نے تعریف میں متکلم کی جگہ پر سامع کا لفظ رکھا ہے.
کہ یصح للمتکلم کی جگہ پر نام رکھا ہے یصح للسامع، سامع کے لیے صحیح ہے، دونوں صحیح. جبکہ بعض نے کہا ہے آگا دونوں مراد ہیں، یصح للمتکلم والسامع، متکلم بھی خاموش، سامع بھی خاموش. نوٹ کر لیں، متکلم کیوں لکھا خالی؟ یہ معیار متکلم کو بناتے ہیں، اوپر بھی یہی کہا. ایک طرح کے سے مرکب ناقص کو سمجھانے کا مورد اب بیان ہو رہا ہے. تو یہاں سے گفتگو جو ہے وہ مرکب ناقص کو سمجھانے کے محل میں ہے. اما اذا قیل، لیکن جب کہے متکلم قیمت کل امرئ، یہ کہے وسکت، اور خاموش ہو جائے. یہاں پر سوال کا امکان ہے کہ بابا قیمت کل امرئ کی مثال سے شروع کیا مصنف نے، الصبر شجاعت کی مثال کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کہتے ہیں آگا وہ تو تخصصاً خارج ہو گیا، اس لیے کہ اگر فقط صبر کہے تو ناقص، تو مرکب کہاں رہا، وہ تو مفرد ہو گیا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں مرکب کی اقسام کے اندر کہ مرکب یا تام ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے. اگر الصبر شجاعت کہتا تو الصبر الشجاعت دونوں مل کر تو مرکب تام میں خبر ہی ہیں، لیکن اگر فقط الصبر کو لے لیں تو وہ تو مرکب ہی نہیں ہے، وہ تو مفرد ہے، تو وہ تو خود بخود پہلے سے ہی خارج ہو جائے گا. تو اب سمجھ میں آیا دو مثالیں کیوں دیا گا؟ خوب آسنت. وسکت، اور یہ کہنے کے بعد متکلم اگر خاموش ہو جائے، او یا قالا، یا متکلم یہ کہے اذا علمتا، جب آپ جان لو، چپ ہو جائے بس اور کچھ نہ بولے. یعنی علمتا کو بولے بغیر جواب للشرطی، بغیر جواب شرط کے بولے، فعمل نہ بولے. تو کہتے ہیں آگا فإن السامع، تو اس صورت میں یہ جو سامع ہوگا نا، سننے والا، یبقى منتظراً، وہ تو بیچارہ منہ کھولے رہ جائے گا، وہ باقی رہ جائے گا در آن حالی کے انتظار کرنے والا. وہ تو منتظر ہوگا نا، اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ اب کچھ بولنا ہے، ابھی شاید متکلم کچھ اور بولے. وَيَجِدُهُ نَاقِصًا، اور اس کلام کو وہ ناقص سمجھے گا. یہ کلام ناقص ہے نا، ہر شخص کی قیمت، چپ، آگے کچھ نہیں بول رہے. بھائی شام میں جب آپ آئیں تو صحیح ہے، تو نیاز لیتے ہوئے آئیے گا. تو یہ بعد والا جملے کا انتظار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یجدہ ناقصا، اس کلام کو وہ ناقص پائے گا. حتیٰ، اس وقت تک یہ انتظار جاری و ساری رہے گا جب تک یتمہ، یہ متکلم اتمام نہ کر دے کلامہ، اپنے کلام کو. بس اس طرح کا کلام کہ جو ناقص ہو، تام نہ ہو. فمثل ذالک، فمثل ھذا یسمى المرکبا ناقصا، ایسے کلام کو مرکب ناقص کہتے ہیں. ویعرف، یہ سمجھ میں آ گیا تو اب اس کی تعریف کی جا سکے گی بأنہ، اس طرح سے کہ ما، صحیح نہیں، یہ وہ مرکب ہے کہ لا یصح، اور لا لگا دیں، باقی وہی تعریف ہے. لا یصح صحیح نہیں ہے. السکوت، سکوت المتکلم ہے نا، یا سکوت السامع،
یا سکوت المتکلم والسامع علیہ، ایسا مرکب جس پر سکوت کرنا صحیح نہ ہو بلکہ وہ سوال کرے گا بھائی کیا بولنا چاہتے ہیں آپ، بولیں تو صحیح کیا ہوا. ختم. تقسیم اول ختم. دوسری تقسیم یعنی تام کی قسمیں. الخبر والانشاء کل مرکب تام لہو نسبت قائمۃ بین اجزائها. جملہ بہت بہترین ہے، بہترین انداز میں. مرکب تام سمجھ میں آ گیا جس پر سکوت کرنا صحیح ہو. بس اب ہر مرکب تام کے لیے ایک ایسی نسبت ہوتی ہے کہ جو اس مرکب کے اجزاء کے مابین ہوتی ہے. اچھا سوال ہے. ہر مرکب تام اسی طریقے سے وہ شرط اور رضا کے درمیان بھی ہر مرکب کے درمیان، ہر مرکب تام کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ نسبت مبتدا کو خبر سے ایک نسبت ہے. کہتے ہیں ہر مرکب تام کے مابین ایک نسبت ہوتی ہے. وہ یاد ہے آپ کو کلام کی تعریف کی تھی تو کاتب بالاسناد. ہاں پھر اسناد کو کھولا تھا. نسبت احد الکلمتین یا احد الکلمتین الی الاخری وغیرہ وغیرہ. نسبت کہہ رہے گا ہر مرکب تام کے لیے ایک نسبت قائمہ ہوتی ہے کہ جو نسبت قائم ہوتی ہے اس مرکب کے اجزاء کے مابین. تو سما اسی نسبت قائمہ کو نام دیا جاتا ہے نسبت تامہ. ایضاً اس کو نسبت تامہ کا بھی نام دیا جاتا ہے. اب یہ نسبت دو صورتوں سے خالی نہیں آگا. یا تو اس نسبت تامہ کے لیے حقیقت ثابتہ ہے یا نہیں ہے تو خبر، نہیں ہے تو انشاء. وہذہ النسبت، اور یہ نسبت پہلی مرتبہ قد تکون لہا بسا اوقات ہوتی ہے اس کے لیے حقیقت ثابتۃ فی ذاتہا، اپنی ذات میں، یعنی اس نسبت قائمہ کی ذات میں ایک حقیقت ثابتہ ہوتی ہے لفظوں کے علاوہ، لفظوں سے ہٹ کر. اس کو کس طرح سے لکھ رہے ہیں؟ اس طرح مع غض النظر عن اللفظ، چشم پوشی کرتے ہوئے لفظ سے. غض النظر یعنی آنکھوں کو بند کریں، حقیقی طور پر نہیں. مراد یہاں پر یہ کہ الفاظ سے ہٹ کر ایک حقیقت ثابتہ موجود ہے. اور یہ مرکب تو فقط اس کی حکایت کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے. چاہے الفاظ کی بحث میں ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں. معنی ہے، معنی ہیں. الفاظ تو ان معانی کے لیے وضع کیے گئے ہیں تاکہ ان کے لیے حاکی بنے، حکایت کرنے والے، تاکہ ان کے لیے کاشف بنے، ان کو کشف کریں، ان کو کھولیں، یا ان کے لیے آئینہ بنے کہ جس آئینے میں ہم معانی کو ملاحظہ کریں. یہ لفظ آئینہ بھی استعمال کرتے ہیں مرحوم مظفر اصول فقہ کے اندر. ٹھیک ہے گا. وَإِنَّمَا يَكُونُ لَفْظُ الْمُرَكَّبِ حَاكِيًا وَكَاشِفًا عَنْهَا، اور یہ لفظ مرکب تو فقط حکایت کرنے والا ہے اور کشف کرنے والا ہے انہا، اس نسبت کو. یہاں پر لفظی ترجمہ بہتر ہے کہ اس حقیقت ثابتہ کی طرف ضمیر کو لوٹائیں اور زیادہ اچھا ہوگا. وہ حقیقت ثابتہ اس کو یہ لفظ بیان کرتا ہے.
صحیح ہے، وہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے. مثل اس مورد کے کہ اذا وقع، کہ جب واقع ہو جائے کوئی حادثہ، جب واقع ہو جائے کوئی حادثہ، او یقع فیما، یا واقع ہوگا اس زمانے میں کہ جو بعد میں آنے والا ہے. یہ قید بہت بہترین قید ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ماضی کی حکایت ہوتی ہے، حال کی بھی حکایت ہو سکتی ہے، آنے والے زمانے کی بھی حکایت ہو سکتی ہے. اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتھا کاذبہ. صحیح ہے. قیل ادخل الجنۃ، کہا جائے گا اسے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ خبر ہے نا، یہ خبر ہے قرآن میں ایسے خبر ہو کر آئی ہے نا. وَإِلَّا ذاتاً تو وہ انشائی ہے. قیلا کہا جائے گا اس سے، لیکن یہاں پر خبر کے مورد میں یہ جملہ خبر دے رہا ہے نا قرآن کہ کہا جائے گا اس سے. آگے والا جملہ ہے ادخل، یہ بھی قیل کا مقولہ ہونے کی وجہ سے خبر کے مقام میں آ گیا. وَإِلَّا خود ذاتی طور پر وہ انشاء ہے جب وہ امر اس وقت ایجاد ہوگا. واقعاً جب یہ آواز آئے گی کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اس وقت انشاء ہو جائے گا. اس طرح بہت ساری باتیں، امام زمانہ آئیں گے، ظہور ہوگا، قیامت ہوگی، بعث ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. یہ فیما آتی ہے اس زمانے میں کہ جو بعد میں آنے والا ہے. یہ الفاظ قرآنی ان کی حکایت کرتے ہیں، الفاظ احادیث ان کی حکایت کرتے ہیں. دوسری مثال میں نے کیا دی؟ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ہے شمار. اگر رہبر نے اس کو بہترین نام دیا، کہتے ہیں وہ احمق ہے. کیا ہے؟ احمق ہے، حماقتیں کرتا ہے. خیر ابھی تو بڑا پاپولر ہے. صحیح ہے. چلیں مثالیں ملاحظہ فرمائیے. اگر کوئی واقعہ رونما ہو جائے ماضی میں، یا کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہو آنے والے زمانے میں، تو فَأَخْبَرْتَ عَنْهُ، تو آپ خبر دیتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، اس حادثے کے بارے میں. مثلا کمطر السمائی، آسمان کے برسنے کی خبر. اس سے مراد بارش ہے. فقلتا، اب ظاہر پیسے تو نہیں وہاں سے برسیں گے نا، بارش ہی برسے، ایسے رحمتیں برستی ہیں، برکتیں برستی ہیں. فقلتا، آپ خبر دیتے ہیں اس طریقے سے، آپ یوں کہتے ہیں مطرت السماء، صبح ہے ہاں بھائی رات سولجر بازار میں بارش ہوئی تھی. وہ کہہ رہا ہے کہاں ہوئی تھی یار؟ کہتا ہے 1 نمبر پہ تو ہوئی تھی. بھائی ہم تو 2 نمبر پہ رہتے، نہیں ہوئی تھی. صحیح ہے، ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. دیکھ رہے ہیں امکان ہے صدق و کذب بھی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ماضی کی حکایت کر رہے ہیں لفظوں کے ذریعے سے. مطرت السماء خبر ہے. او تمطر غدن، ٹیلی ویژن کھولا کل کہہ رہے ہیں میں موسمیات والوں نے بتایا آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر بارش متوقع ہے. گلستان جوہر فلاں 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 فلاں، گلستان جوہر میں زیادہ برستی ہے. او تمطر غدن، یا آسمان برسے گا کل، آنے والے کل میں، غدن آنے والا کل. اگر اس طرح کا یہ جو کلام ہے نا، فہذہ یسمى الخبر، اس کو خبر کہتے ہیں. سو کیا کہتے ہیں؟ خبر. یہ آپ جان چکے ہیں علم نحو میں. اب آئیے منطقی اصطلاحات. وَيُسَمَّى أَيْضًا الْقَضِيَّةَ وَالْقَوْلَ، اور اسی خبر کو کہا جاتا ہے قضیہ اور قول. قضیہ اور قول کا بھی نام دیا جاتا ہے. اور اب جو باتیں آ رہی ہیں نا، یہ باتیں وہ ہیں جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. اب آج ضروری تو نہیں ہے نا کہ یہ جو بات ہے یہ عین مطابقت نسبت واقعیہ ہو. ضروری تو نہیں ہے نا. جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، مثال کے طور خبر ہے نا، نسبت واقعیہ کے مطابق تو نہیں ہے. باتیں واضح، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. واقعی نسبت یہ کہ ترقی نہیں کر رہا ہے، حالات خراب ہیں. $1 ملین پر بھی ہمارا وزیر خارجہ خوش ہو جاتا ہے. صحیح ہے، وزیر خزانہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں $1 ملین جو ہے وہ سوئس بینکوں کی طرف سے قرضے کے طور پر مل رہا ہے. $1 ملین اس پہ خوش ہو رہا ہے. یعنی اتنے گر گئے ہم. صحیح ہے، پلیٹ دے کے ہمیں لائن میں کھڑا کر دیا گیا، اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بس ابھی سامنے سے آنے والا ایک بھکاری، وہ دینے والا بھکاری سمجھ کے میرے پلیٹ میں ایک جو ہے وہ ڈالے گا چمچ. اس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اس لائن میں ہیں کہ جہاں آگے سے آنے والا. یہ حالت ہے. خوب ترقی کر رہا ہے. خبر کیا آ رہی ہے؟
آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، پاکستان معراج کرنے والا ہے. تو یہ خبر مطابق واقع اور ممکن ہے مطابق واقع ہو جائے. حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کائنات کو اکمال و تکمیل تک پہنچانے والی ہستی. خدا جیسا چاہتا تھا ایک ماحول بنانا، وہ ماحول اپنی حقیقی صورت اختیار کرے گا حضرت حجت کے زمانے میں. انسان مکمل ہو جائے گا، تکامل کی منزل پر پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ وہ مرحلہ جہاں تک خدا لے کر آنا چاہتا ہے انسان کو، حضرت حجت کے زمانے میں انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے گا. تمام حجتیں تمام. ہاں یہ روایت ہے کہ امام زمانہ کے دور میں جو ہے وہ 1 سال 1000 سال کے برابر ہوگا. یہ میرے 70 سال کی حکومت کا سنا ہے، یہ روایت سنی ہے میں نے، اور بڑی خوبصورت روایت ہے. مثال دی جاتی ہے، میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا، غالباً مجھے میری والدہ گرامی سے نقل کر رہا ہوں. جب وہ ہمیں امام زمانہ کے بارے میں بتایا کرتی تھی بچپن میں، تو وہ بتاتی تھی کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ ایک بڑھیا عورت اپنے سر پر جو ہے ہیرے اور جواہرات کا تشت رکھ کے مارکیٹ کے درمیان سے گزرے گی. لوگ دیکھ رہے ہوں گے، متوجہ نہیں ہوں گے. آج یہاں کمر کا موبائل چھن جاتا ہے 15-20 ہزار کا، اس سے بھی کم پہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. 500 روپے میں بندہ ٹپکا رہے ہیں آج کل. صحیح ہے. اور ہیرے جواہرات لے کے ایک بزرگ ضعیفہ جس سے چھیننا آسان ہے، وہ لے کے مارکیٹ کی طرف جا رہی. لوگ اپنے لوگ صدقہ زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں، کوئی مستحق نہیں ملے گا. بیت المال کا دروازہ امام کھول دیں گے، کھلا ہوا ہے بیت المال کا دروازہ، کوئی اس کا وہ سیکورٹی انچارج وغیرہ نہیں رکھا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو چاہیے کوئی نہیں لے جائے، ضرورت نہیں. صحیح ہے. خود دنیا پست ہو گئی نا نظروں میں، دنیا پست ہو جائے گی، بقا کی طرف جائیں گے. عالم بقا کی طرف کا سفر ہے. منتظر ہیں خدا سے رویت اور خدا کی ملاقات کے. رویت تو نہیں کہوں گا، خدا سے ملاقات کے. صحیح ہے. خوب. ولا یجب، واجب نہیں ہے فی الخبری. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم نے کہہ دیا کہ یہ حاکی بن رہا ہے، اس کا حکایت کر رہا ہے، اس کو نسبت واقعیہ کی حکایت کر رہا ہے، اس کو خبر دے رہا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے کہ یہ خبر 100% اوکے ہو. ممکن ہے کہ مطابق واقع ہو، ممکن ہے کہ مطابق واقع نہ ہو. ولا یجب، واجب نہیں ہے فی الخبری، خبر کے اندر کیا واجب نہیں ہے؟ یہ کہ ان یکون مطابقاً، کہ ان یکون الخبر مطابقاً، کہ خبر مطابق ہو. کس کے مطابق؟ للنسبت الواقعیہ. نسبت واقعیہ کے نیچے لکھ دیں حقیقت ثابتہ. یہی بات چل رہی ہے، حقیقت ثابتہ مراد ہے. فقد یطابقها فیکون صادقا. بات ختم ہو گئی، بالکل ایزی ہو گیا آپ کے لیے سمجھنا. اگر بات صحیح، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی جا کے ہم نے ملاحظہ کیا، اس حقیقت ثابتہ اور اس نسبت واقعہ کو دیکھا. آپ نے کہا کہ جناب بارش ہو رہی ہے، میں باہر نکلا اور میں نے دیکھا بارش ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اب آپ کیا کہیں گے اس بارش کو دیکھ کر کہ یہ خبر سچی ہے، یہ جو خبر آ رہی تھی یہ سچی ہے. اس خبر کی طرف نسبت دیں گے ہم صادقاً. کیا کہیں گے آگا؟ فقد یطابقها. بس بسا اوقات یہ خبر مطابق نسبت واقعہ یعنی حقیقت ثابتہ ہو جاتی ہے، تو فیکون صادقاً، تو یہ خبر صادق کہلاتی ہے، صادق ہوتی ہے. وقد لا یطابقها. بسا اوقات یہ خبر مطابق نسبت واقعہ نہیں ہوتی، تو فیکون کاذبا. تو پھر کیا ہو جاتی ہے آگا؟ کاذب ہو جاتی ہے. اس کو کاذب کہتے ہیں. بس اگر آپ نے یہ مطلب سماعت فرما لیا تو اب ہم آپ کی خدمت میں مرحلہ تطبیق کے بعد مرحلہ تعریف میں وارد ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں تعریف کو ہدیہ کرنے جا رہے ہیں کہ اذن الخبر ہوا، نتیجتاً خبر وہ چیز ہے، المرکب التام الذی، خبر وہ مرکب تام ہے کہ یصح، کہ صحیح ہے، ان نصفہ، کہ ہم متصف کریں اس کو، بالصدقی،
اول کذبی. خبر ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسا مرکب تام ہے کہ جس کو سچا کہنا یا جھوٹا کہنا صحیح ہو. یہی تعریف ہے خبر کی. صحیح. واضح آگا نہیں ہے؟ والخبر الذی، یہ ہے وہ خبر جس سے منطقی کو کام ہے. بس باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ تو ہم آپ کو ایسے ہی سکھا رہے تھے. یہی ہے منطقی کو، اس سے کام ہے. والخبر هو الذی، خبر ہی وہ چیز ہے کہ یہم المنطقی، اہم ہے کہ منطقی یبحث عنہ ان یبحث عنہ، منطقی کا اس سے بحث کرنا یہ اہم ہے. وہ متعلق و تصدیق آپ پڑھ چکے ہیں. مورد تصدیق ایک ہی تھا نا، مرکب تام میں خبری. کہہ رہے ہاں یہی ہے وہ جس سے تصدیق تعلق رکھتی ہے. اسی کو تصدیق کہتے ہیں. لازم کا نام اٹھا کے ملزوم کو دیا تھا. یہ پیچھے گزر چکا ہے. جی وہ متعلق و تصدیق لکھا تو ہے، سناتے نہیں. یہ ہے ہمیں، یہی تصدیق کا متعلق ہے. مرکب تام میں خبری. کوئی پوچھے تصدیق کا مورد کیا ہے؟ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ مرکب تام میں خبری. مرکب کے موارد کتنے؟ 4 ہیں. بس ٹھیک ہے. آسانی. پھر دوبارہ پیچھے جائیں. ناقص کی تو یہ تقسیم نہیں ہے نا، خبر ہوئی ہے. میں نے کہا نا مفرد کے، ادھر شروع میں مفرد کے 4 موارد تھے. اب یہ جو ہے نا مفرد کے 4 موارد تھے نا. نہیں یار، مرکب خود مفرد کا تابع تھا. یعنی مورد مفرد میں سے ایک مرکب تھا تو صحیح. آپ دیکھ لیجئے گا جہاں پر ہم نے تقسیم بتائی ہے نا، وہاں پر تصدیق کی گفتگو آئی نا. تصور کی بات کر رہے ہیں. جی تصور کی حیثیت سے صحیح ہے. دوبارہ آپ پیچھے جائیں. کلو مرکب تام لہو نسبت قائمت بین اجزائها تسمى النسبت التامۃ ایضا وهذه النسبت قد تكون لها وقد لا يكون. اب عبارت آ رہی ہے. یہ نسبت بسا اوقات اس کے لیے حقیقت ثابتہ ہوتی ہے اور بسا اوقات نہیں ہوتی. الثانی وقد لا يكون وقد لا تكون، اور بسا اوقات نہیں ہوتی. لن نسبتی، اسی نسبت کے لیے الف لام اشارہ ہے. کیا نہیں ہوتی؟ التامہ، نسبت تامہ کے لیے نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ حقیقت ثابتۃ، ایک حقیقت ثابتہ نہیں ہوتی الفاظ سے ہٹ کر. بغض النظر عن اللفظ، لفظ سے چشم پوشی کرتے ہوئے حقیقت ثابتہ نسبت تامہ کے لیے نہیں ہوتی. صرف لفظ ہوتا ہے، لفظ اور کچھ نہیں ہوتا. صرف لفظ ہی ہوتا ہے، حقیقت میں فقط لفظ ہوتا ہے. اور یہی لفظ ہوتا ہے کہ جو اس نسبت واقعیہ یا اس نسبت تامہ کو خلق کرتا ہے، وجود بخشتا ہے. وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي، بس یہ لفظ ہی وہ چیز ہے کہ یحقق کی تفسیر خود ہی آگے آ رہی ہے واو عطف تفسیری کے ذریعے سے. یحقق یعنی ایجاد کرنا. یحقق النسبت، یہ لفظ فقط ایجاد کرنے والا ہے. یہی ہے وہ کہ جو ایجاد کرتا ہے نسبت کو. وہ یوجدھا، دیکھا یہ واو عطف تفسیری ہے. یحقق کا ترجمہ یوجدو کے ذریعے سے کیا ہے. ایجاد بخشنا، ایجاد کرتا ہے. اب جیسے یہ لفظ ادا ہوتا ہے نا، یہ بھی عالم اعتبار میں ایجاد ہو گیا ہے. اب ہوا، اس سے پہلے نہیں ہے کچھ بھی. صحیح ہے. وَيُوجِدُهَا، اور یہ لفظ ایجاد کرتا ہے اس نسبت کو بقصد المتکلمی، متکلم کے قصد، یعنی متکلم قصد کرتا ہے اس ایجاد کا. میں ذرا اور کھولنا چاہتا ہوں. مرحوم مظفر فرماتے ہیں اس مطلب کو وَعِبَارَةٍ أَصْرَحَ، اور واضح ترین عبارت کے ساتھ، صریح ترین عبارت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان المتکلمہ،
بالتحقیق متکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب. انشاء کیا ہے؟ انشاء یہی ہے لفظ مرکب کے ذریعے سے معنی کو ایجاد کرنا. اس عبارت کو انڈر لائن کریں، خوبصورت عبارت ہے. لفظی ترجمہ تو نہیں کروں. وَبِعِبَارَةٍ أَصْرَحَ، اور صریح ترین عبارت کے ساتھ ان المتکلمہ بالتحقیق متکلم یوجد ایجاد کرتا ہے المعنی معنی کو بلفظ المرکبی لفظ مرکب کے ساتھ، جبکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے لفظ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. فلیس وراء الکلام نسبۃ لہا حقیقت ثابتۃ، کلام کے عقب میں، کلام سے ماورا، کلام کے علاوہ کوئی نسبت نہیں ہے. لیس نسبت، نسبت ہے ہی نہیں. لا حقیقت ثابتۃ، ایسی نسبت کہ جس کے لیے کوئی حقیقت ثابتہ ہو. یہی تو فرق ہے، وہاں حقیقت ثابتہ ہے اور یہاں حقیقت ثابتہ نہیں ہے. نہیں ہے کلام کے علاوہ کوئی ایک ایسی نسبت کہ جس کے لیے حقیقت ثابتہ ہو. ایسی حقیقت ثابتہ کہ یطابق حل کلام، کہ کلام جس سے مطابقت رکھے. ہاں نا، ہے ہی نہیں. ہاں کلام حقیقت ثابتہ، حقیقت ثابتہ سے مراد وہی نسبت تامہ ہے. اس کو دو چیزیں نہ سمجھیں، ایک ہی چیز ہے. دونوں ایک چیز ہیں، ان کو دو الگ نہ کریں. نسبت جو ہے نا، وہ نسبت وہی حقیقت ثابتہ ہے. ہاں اوپر کیا کہا؟ لن نسبت تامہ، نیچے کہہ رہے ہیں حقیقت ثابتہ. اور میں نے پچھلی والی عبارت میں نسبت واقعہ کے نیچے لکھوا دیا تھا. بھائی حقیقت ثابتہ یہی ہے، الگ چیز نہیں ہے بابا، ایک ہی بات ہے. میں نے کہا یہ بہترین عبارت ہے جس کو یہاں پر انہوں نے ثبت کیا ہے. یطابقها، ایسی حقیقت ثابتہ کہ جس سے یہ کلام مطابقت رکھے، تارتن ایک مرتبہ، ولا یطابقها اخرى، اور دوسری مرتبہ. جس طرح خبر میں تھا کہ ایک حقیقت ثابتہ تھی، پھر یہ جو کلام ہے یا کبھی کبھار اس سے مطابقت رکھتا تھا، کبھی کبھار مطابقت نہیں رکھتا تھا. کہہ رہے ہیں یہاں ایسی کوئی کہانی ہے ہی نہیں حقیقت ثابتہ، اصلاً ہے ہی نہیں لفظوں کے علاوہ کچھ. بس آگا جہاں یہ کیفیت ہو یسمى ھذا المرکب الانشاء، ایسے مرکب کو انشاء کا نام دیا جاتا ہے. ومن امثلتہ، اور اسی مرکب کی مثالوں میں سے ہے کیا ہے؟ الاول الامر، امر ہے. یہ مرکب تام ہے، البتہ اس کلام کے علاوہ کوئی واقعیت نہیں ہے، کوئی نسبت حقیقیہ نہیں ہے، کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے. لہذا یہ انشاء. احفظ الدرس، پڑھو درس، محنت کرو، یاد کرو درس کو، ٹائم پاس نہیں کرو، وقت ضائع نہیں کرو، درس کو یاد کرو. درس کا ایک لغوی معنی ہے بوسیدہ کپڑا. یاد آیا؟ تو کتنی مہن مطابقت ہے اس چیز کو یہاں. یعنی درس اس طرح پڑھو کہ کتاب کاپی بوسیدہ کپڑے کی مانند ہو جائے. کتاب جو ہے بوسیدہ کپڑے کی مانند. دوسری چیز ہے نحو لا تجالسو، مجالست نہ رکھیں، اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں. دعاۃ السوء، برائی کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں. صحیح ہے؟ ایسے افراد کے جو سو کی طرف بلائیں، برائی کی طرف بلائیں، ان سے ایاکم و مجالست الفساق. صحیح ہے؟ فاسق لوگ جو گناہ کی طرف بلائیں ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں. تیسری چیز الاستفہام، حل المریخ مسکون، کیا مریخ مسکون ہے، قابل رہائش ہے یا نہیں؟ آپ بتاؤ سائنٹسٹ. لا نعم. سائنسدان بتائیں. آج کل کے، ہم نے 2007 میں تعلیم مکمل کی تھی، اس کے بعد دنیا کی طرف تو ہم راغب ہیں. ہم تو جبرائیل سے باتیں کر رہے ہیں جب سے عہدے میں آئے ہیں. آپ بتاؤ دنیا کہاں پہنچی؟ اور جبرائیل نے بتایا نہیں، ابھی ہمیں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کی دنیا دیکھیں کہاں تک پہنچی ہے. چل رہی ہے؟ ہاں جا. کیا کہتی ہے یونیورسٹی؟ تازہ دم کوئی ہے کوئی اس طرح کی اطلاع؟
نہیں معلوم؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی معلومات ہے؟ سوال آپ بھی جبریل کے آسرے ہیں؟ بس صحیح تو جبریل بتائیں گے، روزانہ چکر لگاتے ہوں گے۔ الرابع، بھائی کمال چیز ہے حضرت جبریل بھی، انشاءاللہ پھر کبھی۔ لطیف مخلوق ہیں پروردگار عالم کی، عزیز مقرب فرشتہ ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ الندا، شاگرد ہیں امیر المومنین کے، یہ بھی ایک تعارف ہے حضرت جبرائیل کا، یہ بھی تعارف، خود حضرت جبرائیل اس پہ بڑا خوش ہوں گے یہ جب ہم بتا رہے ہیں تو۔ الرابع، چوتھی چیز، النداء، آگا ندا کلمہ ندا، گفتگو جو ندا کے ذریعے سے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز پہ؟ ہاں، لیکن آپ کو کئی روایات ملیں گی ایموشنز کی، ٹھیک ہے، یا محمد، اے محمد، کئی روایات ملیں گی آپ کو ایموشنز کی۔ الخامس التمنی، تمنائیہ کلام جو ہے نا وہ بھی انشاء ہے۔ اللہ اکبر، سورہ مبارک شعراء کی غالباً 102 نمبر آیت ہیں، حفاظ تصدیق فرمائیے گا۔ لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، موت سے جب ملاقات ہوئی نا آگا اور موت کو سامنے دیکھا، یار بڑا غرق ہو گیا، عمل تو ہے ہی نہیں، دامن عمل تو خالی ہے، کیا کر دیا ہم نے، ایمان بھی نہیں ہے۔ لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارے لیے دوبارہ کرۃ یعنی تکرار، دوبارہ زندگی اگر ہمیں مل جائے، پلٹنا ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے، تو فنکون من المؤمنین، ہم مومن بن جائیں گے، صحیح ہے، ہو جائیں گے مومنین میں سے۔ خدا کہتا ہے کلا کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، سورہ مبارک مومنون کی آیت نمبر 100۔ کلا انہا کلمۃ، یہ بڑا باتونی ہے، یہ انسان بڑا باتونی، بڑی باتیں بناتا ہے۔ اب اس کو یقین آ گیا ہے کہ اب چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اس کو بلاؤ، اب بلاؤ، بس لے آؤ۔ السادس التعجب، آگا چھٹی چیز کیا ہے؟ تعجب۔ ناو ما اعظم خطر الانسانی، اچھا اس عبارت کو ممکن ہے کہ کسی اور طریقے سے بھی پڑھا جائے، اس لفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، میں آج صبح ہی اس کی میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کیا، تو اس لفظ میں مجھے کچھ اور امکانات لگے۔ انسان کے خطرے یا انسان کے لیے کوئی خطرناک چیز، کتنے خطرات ہیں انسان کے لیے، یا خطرات انسان کس قدر عظیم ہیں، ٹھیک ہے، تو آیا یہ جمع ہے یا مفرد ہے، اس کو صرف دیکھنا ہے آپ نے۔ لفظ خطر ہے، خطر ہے، یا کیا کچھ اور لفظ ہے، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیے گا، بعد میں بھی دیکھوں گا اس کو انشاءاللہ۔ ما اعظم خطر، اب را پہ تو فتح یہ طے ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نحوی جہت سے۔ السابع، ساتویں چیز، العقد، عقد معاملۃ الطرفین، کیا کہتے ہیں اس کو؟ طرفین کے معاملے کو کہتے ہیں عقد۔ کانشاء عقد البیع، بیع کے عقد کا انشاء، والاجارتی، اجارے میں بھی عقد الطرفین ہوتا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں آپ کو اجارے پہ نماز دے رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں کہ میں پڑھوں گا۔ والنکاح قبلتو، کہتا ہاں قبلتو، یہ ادھر سے بندہ کہتا ہے کہ انکاح تو، وہ کہتا قبلتو، یہ کہتا زوج تو، وہ کہتا قبلتو، دونوں طرف۔ وَنَحْوِهَا، مصالحت ہوتی ہے، ہبہ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر معاملہ طرفین پر ہوتا ہے، عقود جائزہ میں سے بھی، عقود واجبہ میں سے بھی۔ مثال ملاحظہ فرمائیے گا، لفظ بعتو، بابا ہے فعل ماضی، فعل ماضی کو تو خبر ہونا چاہیے تھا۔ او مرحوم مدرس کا حاشیہ، معنی ماضی مضارع می شود بر ہشت جا، عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتدا ہے یا نہیں ہے شعر؟ 8 موارد بتائیں آغا مدرس نے، ان میں سے ایک ہے انشاء۔ انشاء ایسا مورد ہے کہ جہاں پر فعل ماضی مضارع کا معنی دے گا، میں کر رہا ہوں، ابھی بیچ رہا ہوں، وہ کہتا میں ابھی قبول کر رہا ہوں۔
بتاتے ہیں کہ انشاء سے مراد ہے لفظ مؤثر در وجود ہو. حسن تم یہ جو لفظ در مؤثر در وجود نا یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے کہا تھا لکھ لیں. یوجد المعنی باللفظ المرکب. آجر تو میں اجارہ دے رہا ہوں. وہ کہتا ہے قبل تو. وانکح تو میں نکاح کرتا ہوں. میں نکاح میں دے رہا ہوں اپنے وکیل کو تمہارے اپنے موکلہ کو تمہارے موکل کے حوالے. وہ کہتا قبل تو. ایسا نہیں مولوی بولتے قبل تو لنفسی اپنے لیے قبول کر رہا ہوں. اور آپ نے بول دیا مذاق میں. ظاہر مذاق نہیں بول رہا. الایقاع 8ویں چیز ہے ایقاع. ایقاع کیا آئے گا؟ پھر بھی نہیں ہوگا نا کیونکہ وہ نیابت اس کی لے کر آیا ہے. الایقاع ایقاع یعنی ایک طرفہ. کصیغۃ الطلاق عورت راضی ہو نہ ہو مرد نے اپنی طرف سے صیغہ طلاق جاری کر دیا کافی ہے ہو جائے گا. والعتق آزادی. شوہر نے اپنی طرف سے کہہ دیا میں اپنے غلام شوہر کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں وہ مالک نے کہہ دیا اپنی طرف سے میں آزاد کرتا ہوں آزاد. والوقف وقف عام میں ایک چیز کو وقف کرتا ہوں ہو جائے گا. ورنہ اسی طرح میرے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر کفایت کرتا ہے. جی انشاءاللہ لمحہ میں پڑھیں گے شرعی مسائل میں. ونحوها ناو فلانۃ طالق. وکیل آ کر کہتا ہے فلاں عورت طالق ہے اس کو طلاق ہو گئی ختم بات. اس طریقے سے کہتا ہے وعبدی حر میرا غلام آزاد ہو گیا آزاد. وہ کہہ رہا نہیں میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں بھلے کچھ بھی ہو میں نے کہہ دیا ہو گیا بس. وہذه المرکبات ان مرکبات پہ آپ توجہ کریں. کلھا یہ سب کے سب لیس لمعانیها حقائق ثابتۃ فی انفسها. ان پہ آپ جدت سے دیکھیں غور سے دیکھیں تو لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے باہر. لیس کلھا یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ نہیں ہے ان کے معانی کے لیے حقائق ثابتۃ ایسے حقائق کہ جو ثابت ہوں فی انفسها خود اپنی ذات میں. بغض النظر عن اللہ لفظ سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. یہ مرکبات تحقیق حکایت کر رہے ہیں انہا ان معانی کو. یہاں آپ یہ کہیں گے ان حقائق کے ثابتہ کو فتطابقها او لا تطابقها. نہیں ہے ایسے کچھ کہ آپ یہ کہیں کہ مطابقت رکھتے ہیں مطابقت نہیں رکھتے. انما معانیها تنشأ وتوجد بالله. فقط ان معانی کو انشاء کیا جا رہا ہے اور ایجاد کیا جا رہا ہے لفظ کے ذریعے سے. فلا یصح صحیح نہیں ہے بس صدق اور کذب کے ساتھ متصف کرنا صحیح نہیں ہوگا. نتیجہ واضح فالانشاء هو المرکب التام الذی انشاء ایسا مرکب تام ہے کہ لا یصح ان نصفه بالصدق. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.